جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا اور ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی جو سارے عالم کی رہنمائی کر سکے تو وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب خدا کی مدد آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو خدا کی حمد پڑھو اور استغفار کرو، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عام لوگ اس صورت کے لطیف اشاروں کو نہ سمجھ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ اب آپ کے کام ختم ہو چکے ہیں اور دنیا میں آپ کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ 10 ہجری میں آپ نے آخری بار حج کا تہیہ کیا اور تمام قبائل کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس خبر کے سنتے ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کا انبوہ کثیر رمڈ آیا۔ ذیقات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو 90,000 مسلمان آپ کے ہمراہ تھے، لیکن راستے میں عرب کے مختلف اطراف سے اور لوگ بھی شامل ہو گئے، یہاں تک کہ حج کرتے وقت 1,24,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ تھی۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر مقام صرف میں ٹھہرے۔ ذوالحج کو مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ بعد ازاں خانہ خدا کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہوئے تو کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ لا شریک ہے، حکومت، ملک اور حمد اسی کے لیے ہے، وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے اور تمام چیزوں پر قادر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ صفا سے اترے تو مروہ پر تشریف لے گئے، یہاں بھی دعا کی اور حمد پڑھی۔ جمعرات کے روز 8ویں ذی الحج کو تمام مسلمانوں کے ساتھ مقام منی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن یعنی 9ویں ذی الحج کو نماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات تشریف لے گئے اور ناکہ پر سوار ہو کر وہ آخری اور معروف خطبہ دیا جو اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ در حقیقت تعلیمات اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آج کے دن دین الہی پوری شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوا تھا اور جاہلیت کی تمام رسومات کلیتاً مٹا دی گئی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور مراسم میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ مخلوق خدا ذات پات اونچ نیچ کے لحاظ سے بنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام و آقا کے امتیازات کو مٹاتے ہوئے اور اپنی انسانیت کی ہموار سطح کو برابر کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقویٰ کے سبب سے ہے اور مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اہل عرب کا انتقامی جذبہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کئی پشتوں تک انتقام کا سلسلہ جاری رہتا، ایک ایک قتل کے عوض برسوں تک خون کی ندیاں بہتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلانہ طریقے کو مٹا دیا اور فرمایا، جاہلیت کے تمام خون باطل کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کرتا ہوں جو میرے اپنے خاندان سے ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کے ضمن میں فرمایا، جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ مستورات کو مساویانہ حقوق دینے کے متعلق ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ مسلمانوں پر ایک دوسرے کا جان و مال حرام کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس طرح تم اس مہینہ، اس دن اور اس مقام کی حرمت کرتے ہو، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرے پر حلال نہیں جب تک وہ خود بخوشی اسے نہ دے۔ قرآن مجید کی پیروی کی تلقین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز کتاب اللہ ہے لوگو، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھا کرو، میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
پھر فرمایا، لوگو، عمل میں خلوص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد، یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سینہ کو پاک رکھتی ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ میرا یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ اکثر لوگ روایتاً کلام کو سن کر ان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جو خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس الوداعی خطبے کے بعد مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے بے یک زبان ہو کر عرض کی، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور 3 بار کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، عین اس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس آیت کے بعد وحی الہی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، چونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ کا فریضہ نبوت اب پورا ہو چکا ہے، اس لیے آپ نے صاف صاف لوگوں سے فرما بھی دیا کہ شاید میں آئندہ سال تم سے نہ مل سکوں۔